قریشی صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ جو آج معاملہ سامنے آیا ہے، پی ٹی آئی کے بانی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیصلہ ان کی پارٹی کی طرف سے جو کیا گیا وہ غلط تھا، ان کو تینوں سے اتحاد کرنا چاہیے، لیکن اتحاد تو بھلے تینوں سے کرتے ہیں لیکن یہ ممبران تو کسی نہ کسی ایک جماعت میں جانے تھے. کیا مطلب لیا جائے اپنا اس بات کا؟ اصل میں جس جماعت کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کون سی پارٹی میں جانا چاہیے تھا، کون سی میں نہیں جانا چاہیے تھا، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پارٹی الیکشن ہو یا کچھ ہو، دیکھیے اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیشہ ٹارگٹ رہی اسٹیبلشمنٹ کی، وکٹمائزیشن صحیح ہے، لیکن اتنی تماشا گیری تو کہیں پہ بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکشن پلان ہی نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں. میں بہت بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. کیا پیپلز پارٹی کی بھٹو شہید کی حکومت ختم کر کے ان کی جان چھین لینا اور مارشل لا لگا کے اور کوڑے مارنا اور قلعے بند کر دینا وہ مناظر تو نہیں ہے کہ بھی پی ٹی آئی کے خدا نخواستہ سربراہ کو پھانسی لگا دی تھی، اور اس طرح کی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ واقعات نہیں ہوئے گئے. لیکن یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے پارٹی الیکشن میں نہیں کر رہے. آج کا جو دن کا واقعہ ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ فوج کا تمسخر بھی اڑائیں گے، وہ سیاستدان کا تمسخر بھی اڑائیں گے، پھر اس کی طرف جو ہے دوبارہ چلے جائیں گے. وہ جو ہے اچک زئی سے آپ کو صدارتی امیدوار بھی بنائیں گے، پہلے ان کی نقلیں اتاریں گے، مولانا دیگل کہیں گے، پھر مفتی صاحب سے جو ہے مولانا فضل الرحمان سے ملنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک اس طرح کی حقیقت ہے کہ جسے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان کی کوئی بڑے بڑے حامد علی خان ہیں ان کے پاس، جسٹس وجید ہے، ان کے پہلے بھی الیکشن متنازع رہے. پھر جو ہے جو اگر وہ واقعی سچائی کے ساتھ ان معاملات کو اپنے پارٹی آئین کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں وہ تو جسٹس وجید الدین کی چھٹی کرا دیتے ہیں، جتنی کمیٹیاں بنتی ہیں ان کو اڑا دیتے ہیں. تو وہ پارٹی تو ایک تماشا پارٹی ہے، لیکن ایک پاپولر پارٹی تو ہے. بہرحال یہ سارے اس کی کمزوریاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اگر ہم من و ان تسلیم بھی کر لیں بغیر کسی اس کے، لیکن وہ ایک پاپولر پارٹی تو ہے. اب تو اس کو اس کی ایک اسٹرینتھ بھی پی ایم ایل این بھی ہے جو آئی جی آئی کی طرح چلی، جس طرح بنائی گئی. دیکھیں اس ملک کا علم ہی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون ایک ریالٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ہم اسی طرح کی ریالٹی بنا رہے ہیں، اور پاکستان آج وہاں پھنس چکا ہے کہ جو وہ پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی بھی ہیں. دیکھیں نا آج اگر وہ شہادتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے پہلے بلوچستان میں ہیلی کاپٹر گرا تھا اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوران اقتدار بھی اس کو جو ہے جانور شانور کہتے رہے. اچھا قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سانگھی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت ان کے اوپر ایک سختی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے اپنا اداروں نے کی ہوئی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ فنامنا سے گزر رہے ہیں. بڑے تعداد میں ان کے ورکرز اور ان کی جو اپنا ریپریزنٹیٹیوز جو الیکٹیبلز تھے جو اسمبلی میں تھے ان پہ کیسز ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ منظر عام پہ نہیں آ سکتے. تو ایک میسو لیول پہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں غلط فیصلے ہو سکتے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے وہ فیصلے نہیں کر پاتا. یہ صحیح ہے؟ ہاں، یہ سانگھی صاحب کا کہنا ہے. جی میں جو ہے نا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں اس کی پارٹی کی پی ٹی آئی کی تشکیل، اسے 20-22 سال بنانا، تھرڈ پارٹی کریٹ کرنا اور اسکولوں کے بچوں میں سرٹیفکیٹ دینا اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ الجھتے تھے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. پرانی بات ہے. ابھی ایک منٹ ٹھہر جائیے کہ ابھی تو آپ کا ووٹر جو ہے 18 سال بعد بنے گا، ابھی تو یہ اسکول گوئنگ بچے ہیں. تو وہ کلٹ فالوئنگ کریٹ کی گئی کہ بھئی عمران خان، اور وہ 12-14 سال کے اندر وہ بچے اسکول گوئنگ ہو گئے، ان کا جو ہے ووٹ بن گیا. پھر تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تو نہیں ہوئی جو ہے اٹریکٹ ہوتی یہ تو پارٹی کلٹیویٹ کیا گیا. سوال یہ ہے کہ پاپولسٹ فلسفے کے کوئی نہ کوئی اثرات تو آنے تھے نا، لیکن بات یہ کہ ان کی سیاست کیا ہے اس کا دیکھیں. کیا وہ پاکستانی معاشرے کی ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں؟
یا پاکستان کے اندر عوام الناس کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں. کوئی تو میرے اور آپ کے سامنے سیاست کھل کر آئے نا. ان کی تمام سیاست جو ہے ان کے اقتدار کے، اور آج ان کی جو بہن کہتی ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، ان کی رہائی سے متعلق ہیں کہ بھئی اصل. لیکن قریشی صاحب اس میں ایک بات تو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو روایتی اپنا الیکٹیبلز کا جو اپنا منبع تھا پاکستان کے اندر، لیکن تحریک انصاف کے اس جب سے وہ آئی ہے اقتدار میں، جو لوگ آئے ہیں عارف علوی سے لے کر، وہ ایک نئی اپنا الیکٹیبلز کے یا ایسے لوگوں کے امیدواروں کی ایک نئی کھیپ لائی ہے جو روایتی خاندانی اور اس طرح کے نہیں تھے. یہ تو ایک اسٹرینتھ اس کی مانیں گے، ایک اچھائی مانیں گے کہ وہ جو روایتی. آپ کی بات درست ہے کہ مختلف ٹون اینڈ شیڈ کے طبقے بیچ میں آئے ہیں، لیکن اس کی وجہ کو بھی دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سمود سیاسی عمل کو اور سیاسی جماعتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا اور پھر ان کو ڈیفنکٹ کر دیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ لفظ کالعدم لکھا جاتا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیاسی عمل نہیں چلنے دیتے تو پھر نان پارٹی الیکشن میں نواز شریف بھی جو ہے ایک ایم پی اے بن کر آ گئے، جو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہار چکے تھے تحریک استقلال کی ٹکٹ پہ 77 میں. لیکن سر یہ 13 کے الیکشن ہو یا 18 کے الیکشن ہو، وہ پارٹی الیکشن تھی اور سب پارٹیوں نے اپنا بھرپور حصہ لیا تھا. نہیں وہ تو دیکھیں نا، جب آپ پنیری لگاتے ہیں تو وہ پودا بن جاتا ہے، پھر جب آپ اسے مان لیتے ہیں نا کہ اب وہ پودا بن گیا ہے، یہ تو مان لیتے ہیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں لیکن وہ پودا جو ہے پھل دینے والا پودا نہیں ہے، وہ پودے ہیں. لیکن پھل کے بارے میں تو بات ہم نہیں کر رہے، لیکن اب یہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ درخت ایسا ہے جس سے اسے بنایا گیا ہے، چونکہ اسے پانی دی گئی ہے. جس طرح آپ اپنے اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ آج ختم نہیں ہوئے. جب وہ ٹیررسٹ ختم ہو جاتے ہیں تو انہیں عمران خان پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر دوبارہ لے آتا ہے. ابھی آگے اس کو بات کو لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو ہم نے فیصلے کیے، اب وہ ان کا انٹرنل جو معاملہ ہے، ہم اس بات کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو کہ یہ جو پہلے ایک پریشر تھا، لوگوں نے وہاں پہ اس کو چھوڑنا شروع کیا، کچھ لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کی بات کی، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہے. اب یہ جو فینامنا ہے جو شروع ہوا ہے، اس کے ان کے انٹرنل پارٹی سٹرکچر پر اس پہ کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ کیونکہ اب تو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک کہانی سنا رہے ہیں اور اپنا حامد خان اور شیر افضل جو ہے وہ دوسری کہانی سنا رہے ہیں، تو یہ جو اپنا اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ ایک اور کہانی لے کے چل رہی ہیں. تو یہ جو اس وقت نظام چل رہا ہے، ان کا جو انٹرنل جو اپنا رفٹ ہے یا ڈفرنسز ہیں، ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیں، ڈفرنٹ لائنز ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے صاحب؟ اب اگر یہ فینامنا جس طرح بھی ہے بن گیا، جس طرح آپ نے کہا کہ 90 کی دہائی کے اندر اپنا بلکہ اس سے بھی پہلے 80 کی دہائی کے اندر جو ضیاء الحق نے نرسری لگائی تھی، اس نرسری کے جو ہم نے دیکھے اور پھر وہ اس کا فروٹ ہم نے 90 کی دہائی کے اندر دیکھا کہ وہ کس طرح اپنا ڈی اسٹیبلائزیشن وہ کرتے تھے اور آئی بنتی تھی اور ان کے پیسے دیے جاتے تھے. اب یہ فینامنا بھی بن گیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح بی بی صاحبہ کی پہلی حکومت 16 ماہ میں گئی، تو نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت بھی گئی اور پھر کورٹوں نے لیکن وہاں پہ کیا، اور جس کو بی بی صاحبہ نے کہا تھا کہ لاڑکانہ اور لاہور کے وزراء اعظم کے ساتھ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں اور باقی سسٹم ہے اس کا رویہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس نے بحال کر دیا. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ وہ اپنا نواز شریف صاحب نے بحال ہونے کے بعد خود تو گئے، لیکن اپنا غلام اسحاق خان جو اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بہت ہی بڑا سرکردہ کردار تھے، اس کو بھی جانا پڑا. تو یہ آپ کے خیال میں یہ سلسلہ اب یہ سارے معاملات چل کے پھر وہ ناراضگیاں جو پھر دوسری مرتبہ بھی ہوئی نواز شریف سے جب اپنا 99 کے اندر کو ہوا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 13 کے اندر اس کو 2/3 میجارٹی پھر دلوائی گئی، اور اس مرتبہ پھر اس کو جس اہتمام سے لایا گیا تھا
اور جو ہم نے باتیں کی تھی الیکشن سے پہلے اس کے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس کو آپ لاڈلا نمبر 2 کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ سہولتیں مہیا ہوں گی آنے والے دنوں میں؟ ہاں دیکھیے جی، میرا تو مختصراً تجزیہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کا آپ پاناما کیس کریں اور JIT بنائیں اور اتنا پورے قوم کو جو ہے تمام اکنامک ایکٹیویٹی اور تمام سارا کچھ برباد کرنے کے بعد اقامے پہ جب آپ نکال دیں تو آپ راستہ واپسی کا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ معاہدوں کے ذریعے 10 سال میں نواز شریف صاحب کو بھیجتے ہیں، پھر آپ کا جب اختلاف ہوتا ہے کہ آرمی چیف بنانے یا نہ بنانے پہ یا اور کسی تنازعات پہ، کوئی پاکستان کی عوام کے لیے کوئی کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ اتنا ہوتا ہے کہ ذرا سا سیاسی ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے۔ جنیجو صاحب جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، تو وہ جب انہوں نے جنیوا ٹاکس کے ذریعے افغان مسئلے کو حل کرنا چاہا تو جنیجو صاحب کی چھٹی کرا دی گئی، اور یہی نواز شریف صاحب جو ہے میریٹ میں جا کے نون لیگ بنا بیٹھے۔ لیکن اب دیکھنے والی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح ان موجودہ صورتحال میں ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل پاکستان اگر یہ نیوٹرل ہو جاتی اسٹیبلشمنٹ، تو جو لوگ PTI کی پالیٹکس کو اون کرتے وہ PTI کی پالیٹکس کو اون کرتے رہتے، جو نہ اون کرتے وہ باہر چلے جاتے۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو 9 مئی کے حملے سمیت جس نے پریس کانفرنس کی اس کی ڈرائی کلیننگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ ایک سیاسی قوت میں کنورٹ نہ ہو، جن سیاسی جماعتوں سے وہ لوگ آئے تھے وہ وہاں نہ جائیں، اس طرح پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی میں جاتے، نون لیگ والے نون لیگ میں جاتے، لیکن وہ چونکہ اثاثوں کو قائم رکھنے کی پالیسی چلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ 9 مئی کے واقعات والوں کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے، کہ پاکستان کا کہنے کو تاریخی واقعہ ہے کہ جو ہے سزا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلا تک نہیں ہے، جو کہا گیا تھا کہ وہ اپنا ملٹری کورس کے اندر چلیں گے، کوئی ایک کیس اپریل آنے والا ہے، اپریل میں سال ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک کنفیوز صورتحال ہے، اور اسی کے باعث پھر یہ ہم سارا دن ٹی وی پہ سنتے ہیں، لوگوں کے جذبات بھی جن کے شہید ہوتے ہوں گے مجروح ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جی میں IMF کے وہاں سامنے مظاہرے سے تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن فلانا جو وہ بلیک کارڈ تھا وہ اسے میں ڈسون کرتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جس طرح کی وہ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں کہ مراد سعید ہی کو کر رہے ہیں، اور کوئی آدمی اس کو دل سے مانتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل باجوہ کہتے تھے کہ ہماری اپنی فوج بھی یوتھیا ہو گئی تھی، تو آج بھی اس یوتھیاپے کے اثرات ہر جگہ موجود ہیں کہ بر وقت کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے۔ آج موجودہ شہباز شریف کی حکومت اپالوجیٹک ہے۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو ہے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے 6-7 جو ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاڈلا نمبر 2 کے لیے بھی آپشنز موجود ہیں؟ وہ یہ خوش ہے کہ لاڈلا نمبر 1 بھی ہمارا ہے، لاڈلا نمبر 2 بھی ہمارا ہے۔ اور چلیں سر آگے بڑھتے ہیں سائیں، ایک جملہ بولنے دیجئے جی سر۔ کہ اب ہمارے محسن نقوی بھی ہمارے انٹر ہو رہے ہیں پارلیمنٹوں میں، اب ہمارے جو ہیں اورنگزیب بھی انٹر ہو رہے ہیں، تو اب ہم نے آفیشلی خارجہ معاملہ، داخلہ معاملہ، لگے ہاتھوں سرمد صاحب کا بھی نام لے لیجئے، قریش صاحب لگے ہاتھوں سرمد صاحب کا نام بھی لے لیجئے۔ سرمد صاحب کا تو جب ٹکٹ اعلان ہوگا تو میں نے کل بھی اظہار کر دیا تھا کہ بہت ساری ٹکٹیں غلط جو ہیں دی جا رہی ہیں، بہت ساری۔ قریش صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو اس کا فورسی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہاں آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا نمبر 1 یا 2 سب ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ جو بیل آؤٹ پیکیج آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں بارگیننگ کے اور دباؤ کے، یہ آپ کے خیال میں ریسنٹ فیوچر کے اندر کمنگ فیوچر کے اندر جو ہے وہ اپنا کوئی پھل دے سکیں گے PTI کے بانی کو؟ دیکھیے جی، جو PTI کے بانی ہیں وہ اپنے مینیو پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آج کا کامنٹ جو ہے نون لیگیوں والا بن جائے گا مجبوراً، کہ بھئی ان کا تو ڈیلی مینیو جو ہے ان سے پوچھ کے جیل میں طے کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے کہ جن کی جو ہے آخری ملاقات کرائی جا رہی ہو تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ I want to touch my daddy۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں بہت پرٹیکولر ہو کے بات کرنی پڑے گی کہ وہ جو خود ہے بانی PTI صاحب، حالانکہ بانی PTI اسٹیبلشمنٹ ہے،
اور بانی ایم کیو ایم بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, بانی نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن بانی جو پی ٹی آئی ہیں وہ ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو برملا یہ بات کرتے ہیں کہ جناب میں کسی سے بات نہیں کروں گا, میں آرمی چیف سے بات کروں گا. تو یہ کیا وہ کوئی سیاسی لیکن یہ جو آپ کے خیال میں یہ جو بینرز ہیں یہ واقعی وہ فٹ سولجرز ہیں جن کو ابھی نئی پالیسی کا پتہ نہیں چلا, یا یہ بھی ایک طرح سے ایک اسٹک اور کیرٹ والی جو ہے اپنا پالیسی ہے؟ کون سی والی جی؟ اسٹک کہتے ہیں لاٹھی اور اپنا نہیں کیرٹ اینڈ اسٹک والی کون سی, کس کے بارے میں کون سی؟ یہ جو بینر بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ جو بینر لے کے کھڑے ہوئے تھے اور پھر کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے خیال میں؟ نہیں وہ دیکھیں وہ یوتھیا پالیٹکس جو جنرل باجوہ کے مطابق ہے, ابھی تک ان کا ادارہ یوتھیا پے کے اندر تھے, وہ کلیئر نہیں ہے کہ پورا نکل آئے ہیں. میں تو وہی جو جنرل باجوہ سے متعلق کا بات ہے, ورنہ تو یہاں پر حسن ناصر جو ہے قلعوں میں شہید کر دیے جاتے ہیں, اور بھٹو صاحب کی تدفین جو ہے ان کا چہرہ ان کی فیملی کو, ان کی بیوہ کو اور ان کی یتیم بچی کو دکھائے بغیر انہیں تدفین کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ خود جو ہے ان کی اپنی صفوں میں کنسنسس نہیں ہے, اور ورنہ جو ہے یہ ادارہ اتنے اسٹرانگ فیصلے کرتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, اس پہ جو رد عمل آیا ہے, اپنا جو زرداری صاحب نے بھی رد عمل دیا ہے اور ہمارے اپنا پی ایم ایل این کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے, آپ کے خیال میں یہ اس کی بانی پی ٹی آئی کی پوزیشن مزید خراب ہو جائے گی اس سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ خیر کی بات ہے؟ نہیں, خیر اور شر کے درمیان جو ڈیمارکیشن لائن جو ہے وہ کنفیوز ہو گئی ہے. جب ایک اتنے لاؤڈ معاشرے میں جہاں اسٹیبلشمنٹ ہر آدمی, سبزی والا بھی کہے وہ یہ کہے جی جو کرنا ہے فوج نے کرنا ہے, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی اور اس طرح کی پالیسی سے وہ انہیں جو ہے میر جعفر اور میر صادق کہہ کر اور گلوریفیکیشن کے بعد جب وہ ہیرو بن چکے ہوں. آپ مجھے اپنے تجزیے میں بتائیے کہ جب جو ہے اس کے خلاف, عمران کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی, کیا اس کی پاپولیرٹی کا یہ لیول تھا جو آج آ چکا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ, حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتا ہے اسے پاکستان کی بیروزگار اور ڈائریکشن لیس خواجہ آصف سپورٹ کر رہی ہے. خواجہ آصف اور وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو عدم اعتماد کی وہ جو آئی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی سپورٹ تھی, اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے آشیرواد تھی. اب تو وہ لانے والے جو تھے وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ ان کا انیشیٹو نہیں تھا, انیشیٹو کسی اور کا تھا. جی ہاں, پہلے وہ پیپلز پارٹی کو ٹریپ کر رہے تھے کہ استعفے دے دو, اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن تھا, اور فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ وہ تو برملا نام لے کے کہہ چکے ہیں کہ وہ کس طرح ہوا تھا کہ چکر نو کانفیڈنس کا. جی اور لیکن وہی سربراہ ہے نا جو لانگ مارچ آتے تھے اور پرویز الہی کی گارنٹی پہ جنرل باجوہ سے مل کے اپنا جو ہے لانگ مارچ واپس لے جاتے تھے. یہ بڑے یہ کوئی صاحب ہم سانگھی صاحب سے لیتے ہیں اس ساری صورتحال کے. صحیح